سوالات بھی سنیے اور اس کے جوابات دونوں غور سے سنیے، تاکہ دوسرے کا بھی جو سوال ہوگا وہ سمجھ لیجیے آپ کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی بات آتی ہے، اور جواب بھی اس لیے بغور سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، تو آپ صحیح مسئلہ دوسرے تک پہنچا سکیں۔ صحیح یاد ہو تو اٹکل پچھو نہیں کہ شاید یہ کہا تھا شاید وہ کہا تھا، نہیں۔ تو سوال غور سے سنیں کیا ہوگا۔ حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سوال آپ نے سن لیا کہ 4 رکعت یا 3 رکعت فرض نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا، کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ کر لیا تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ ارے صرف بسم اللہ نہیں، اگر سورہ بھی پڑھ دیا تب بھی سجدہ سہو نہیں ہے، اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے اس میں قرأت کی مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا واجب ہے۔ جہاں متعین ہوتا ہے کہ اتنا پڑھنا واجب ہے وہاں اس پر اضافہ کرتے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ جیسے قاعدہ اولیٰ میں فرض اور واجب قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھنا ہے، اس سے اوپر نہیں پڑھنا۔ اب اگر کوئی اس کے بھول کر بھی درود شریف پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن تیسری چوتھی رکعت میں قرأت کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نہیں بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھی تب بھی سجدہ سہو نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی تو بہت بہتر، اور سورہ فاتحہ کے بعد قصداً اگر کوئی سورہ پڑھ دی تب بھی سجدہ سہو نہیں ہے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ حضرت غفران صدیقی بلرام پور سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح جو 2 فرشتے ہوتے ہیں نیکی اور بدی کے، تو کافروں کے لیے بھی یہی چیز ہوتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد میں ان کا بھی سوال و جواب ہوگا؟ سوال سن لیا آپ لوگوں نے کہ 2 فرشتے ہیں ہر آدمی کے لیے، تو پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کرامن کاتبین، جو عمل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو کیا کافروں کے لیے بھی ایسا ہے؟ تو سارے انسانوں کے لیے سب کا نام اعمال ہوگا، سب کی نیکی اور بدی لکھی جائے گی۔ کافر جو ہے اس کے لیے تو نیکی ہے ہی نہیں ہے، تو ان کے نام اعمال میں تو خالی بدی بدی ہوگی۔ جبھی تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کا نام، جس کا نام اعمال جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت، وہ جہنم میں جائے گا، اور ایمان والوں کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیے خوشی خوشی ہے۔ تو نام اعمال تو دونوں کے ہیں، وہی نام اعمال یہ لکھ رہے ہیں، رائٹ یعنی سیدھے کاندھے پر جو ہیں وہ نیک اعمال لکھتے ہیں، برے کاندھے پہ ہے وہ برے لکھتے ہیں، لیکن ہیں سب کے لیے وہ، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کیا ایسی جگہ رشتہ کر سکتے ہیں جہاں بچی کے والدین سنی ہوں مگر ان کے رشتہ دار وہابی دیوبندی؟ بھائی دیکھیے، رشتہ کرنے میں بہت زیادہ آدمی کو لحاظ اور احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گھرانے پہ کچھ رشتہ دار کا بڑا اثر اور ہولڈ رہتا ہے، خاص طور سے جو وہابی رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ ارے رشتے کی بات تو چھوڑو، ہم میں نے تو مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پر 5 ٹرسٹیوں میں صرف 1 وہابی ہے، 4 سنی ہے، چلتی اسی وہابی کی ہے، اور یہ چاروں جن جی 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 کرتے رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے وہ وہابی امام بھی لاتا ہے، پہلے تو مؤذن لائے گا، پہلے خادم گھسائے گا، کرتے کرتے ایسے کتنی مسجدیں چلی گئی۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو جب وہابی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو اس خاندان پر اس کا ہولڈ ہوتا ہے، وہ آئیں گے اور یہ کرنا شریعت کر کر کے وہ اندر گھس جائیں گے۔ وہ حاجی صاحب ہیں، وہ جو بول رہا وہ جاہل لوگ، حاجی صاحب بول دیے یہی ہوگا۔ تو بہت احتیاط چاہیے رشتہ کرنے میں، لڑکی لانا ہو کہ لڑکی لے جانا ہو۔ اب لڑکی لائے تو آپ سوچو گے ہم لا کے سنی کر لیں گے، کہ آپ کو غیب حاصل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو وہابیہ آ رہی ہے یا وہابی گھرانے سے آ رہی ہے وہی اپنے رشتہ داروں کے ہولڈ کی وجہ سے آپ کو جو ادھر مائل کر دے۔ ایسے کتنے گھرانے آپ کے نظر میں ہوں گے کہ سنی تھے بعد میں وہابی ہو گئے، کیا بجے وہ شادی کر لی تھی، وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اپنے آپ کو دور رکھو ان سے اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔
سرکار کا یہ فرمان ہر برف صحیح ہے، جہاں ان سے میل جول ہوا فتنے میں پڑ گئے، گمراہی آ گئی۔ تو رشتہ کرنے میں بڑی احتیاط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناجائز حرام ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ اس طریقے سے وہ لوگ آپ کے گھروں میں آئیں گے۔ اور پھر ایک بات اور ہے کہ عام طور پر بچے جو ہوتے ہیں وہ ماموں اور خالہ اور نانا اور نانی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ دادا کی بات، دادی کی بات، چچا کی بات تو یوں ہی صرف نظر کر جائیں گے، لیکن ماموں نے کر دیا، بھائی ہمارے ماموں لائے، ہمارے نانا ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اولاد جو ہوتی ہے عام طور پر ننیال کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اب لڑکی لا رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں میں اگر وہابی ہے، چلو نکاح صحیح ہو گیا، کہ سنی ہے، اس کے ماں باپ سنی ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ رشتہ یوں ہی ان کا برقرار رہا، اب آنا جانا ہوگا اور ادھر ان کے رشتہ دار ہیں، تو اب یہ بچے جائیں گے، ملیں گے، تو اس طریقے سے گمراہ ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ لہذا بڑی احتیاط چاہیے، اور اگر آپ اتنا اختیار رکھتے ہو کہ رشتے کے بعد ہم ان رشتہ داروں سے دور کر دیں گے، آنا جانا وہاں بالکل بند ہو جائے گا، ہماری وجہ سے ان کی سنیت بہت مضبوط اور پختہ ہو جائے گی، اگر یہ گمان غالب ہے، صرف جو ہے وہ ہم نہیں، شیطانی وسوسہ نہیں، اگر گمان غالب ہے تو اچھی بات ہے۔ بہرحال دونوں دولہا دلہن دونوں کا، میاں بیوی دونوں کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہونا یہ تو ضروری ہے، ورنہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس میں ہم نے سویا ہے تو اسی کپڑے میں فجر وغیرہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا کہ جس کپڑے کو پہن کر کوئی سویا بیوی کے ساتھ، تب کیا پوچھنے کی ضرورت ہے اس کو؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر کے کوئی سویا تو کیا اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو بھائی کپڑا جب تک کہ اس میں نجاست لگنے کا یقین نہ ہو وہ پاک ہے، نجاست لگنے کا یقین نہیں ہے تو پاک ہے، اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ کہ ثیاب بذلہ یعنی عام ایسے کپڑے کہ جن کو پہن کر آدمی جو ہے وہ شرفاء کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے گھروں میں آدمی کپڑے پہنتے ہیں کام کرنے والے، تو معلوم ہوا کہ وہ بنڈی پہنے ہوئے ہیں، لنگی باندھ لیے ہیں، اب کوئی آتا ہے جلدی کرتا اور بیٹھ کر ٹوپی لگ جاتے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو اسی طرح لباس میں آؤ جیسے شرفاء کے پاس جاتے ہو تو ان لباسوں میں جانے سے شرماتے ہو، تو خدا کے دربار میں آنے میں وہ لباس کیوں پہنتے ہو؟ تو ثیاب بذلہ پہن کر، یعنی عام کام دھندے کے جو کپڑے ہوتے ہیں گھر کے، ان میں نماز جو ہے پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن پڑھ لے گا تو ہو جائے گی۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران جیب میں سے آئی ڈی کارڈ وغیرہ اگر گر جائے جس میں سے تصویر دکھ رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ سوال سن لیا کہ جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو چاہے وہ بینک سے متعلق کارڈ ہو یا اپنا یہ آدھار کارڈ ہے یا اور کوئی ایسا جس پہ فوٹو ہوتا ہے، تو وہ گر گیا تو کیا نماز مکروہ ہوگی؟ نہیں، تو اصل میں یہ جو کارڈ کی تصویر ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی تصویر ہوتی ہے، اور تصویر اتنی چھوٹی کہ سجدے کی جگہ پہ رکھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو چہرہ صاف نظر نہ آئے۔ تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سجدے کی جگہ پہ رکھ دیں اور آدمی قیام کی حالت میں ہو تو اس کا چہرہ صاف نہیں آئے، ناک آنکھ کان یہ چہرہ صاف نہیں آئے، تو وہ چھوٹی تصویر ہے۔ اور اگر وہ نظر اتنی بڑی ہے کہ اس کا چہرہ صاف نظر آتا ہے تب تو کراہت ہے۔ لہٰذا نماز وغیرہ سے اگر بڑی بڑی تصویریں ہیں تو نماز سے پہلے یہ احتیاط کر لے کہ وہ نماز میں گرنے نہ پائیں، اور یہ چھوٹی تصویر ہے اگر گر گئی تو نماز میں کراہت نہیں ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا کر کسی سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور محرم مرد اور محرم عورتوں کی تصویر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ سوال سن لیا کہ ویڈیو کال چہرہ چھپا کر، تو ضرورت کیا ہے ویڈیو کال کی؟ جب آپ چہرہ چھپائیں تو کیا دکھانا چاہتے ہیں سامنے والے کو؟ اور ظاہر بات ہے اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔
تو ضرورت کیا ہے ویڈیو کال کی؟ اگر کوئی ایسا کال کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو الٹ دیجیے، ادھر تصویر نہ دکھے نہ آپ اس میں جائیں۔ اب یہ چہرہ چھپا کر کے آپ جو ہے ویڈیو کال کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھیں کہ بھائی بہت پردے والا آدمی ہے یہ نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خائی نہ خائی وہ سامنے سے اگر کسی نے فرمائش کر دی کہ ارے بھائی تھوڑا سا چہرہ دکھا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تب کیا کریں گے آپ سب؟ اس لیے وہ ایسی بات سے قریب ہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اور اس تصویر جاندار کی جس طرح سے اس کا تعظیماً رکھنا، بنوانا حرام ہے، اسی طرح سے بلا ضرورت شرعیہ جاندار کی تصویر دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ سردی زکام کے دوران جو ناک وغیرہ میں ڈراپ ڈالا جاتا ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ہیں جس میں الکوہل کی آمیزش ہے، تو ان دوائیوں کا استعمال چاہے وہ ناک میں ڈالنے میں یا کان میں ڈالنے میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چونکہ اب علماء کرام نے عموم بلوا کی وجہ سے، عموم بلوا یعنی ایسا امر کہ جس سے عوام اور خواص دونوں کا بچنا مشکل ہے، جیسے اس وقت جو دوائیاں ہیں، اب جتنی انگریزی دوائیاں آتی ہیں ایلوپیتھی میں ہر دوا، خاص طور سے جو سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں، جو لکوڈ ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ، بھلے 100% 1% ہی صحیح، اس میں الکوہل یا اسپرٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو اب اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ علاج عام طور پر چاہے وہ خواص میں ہوں، ان علماء ہوں، محتاطین ہوں، صالحین ہوں یا عوام ہوں، سب اس دوا کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یونانی دوا میں اب چند مرض کے علاوہ پورے طور پر تو دوائیاں نہیں ملتی ہیں، ملتی بھی ہیں تو صحیح نسخے جو ان کے فارمولے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے، وہ کچھ ڈالا کچھ نہیں ڈالا۔ مثلا یہ دواء المسک ہے، اب وہ دل کے لیے دواء المسک کھاتے ہیں، دل کی بیماری کے لیے، دل کی تقویت کے لیے، اب دواء المسک اس کا نام ہے دواء المسک، اور مسک کا معنی مشک ہے، اور مشک اس میں پڑتا ہی نہیں ہے، نام ہے دواء المسک یعنی مشک والی دوا، اور مشک کا نام و نشان بھی نہیں اس میں، تو وہ کیسے دواء المسک ہے؟ وہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے کہا بھائی قورمہ بنا ہے مگر بغیر گوشت کا ہے، تو بٹاٹے کا قورمہ بنائے گا کوئی؟ تو اب یونانی دوا یا تو پھر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرض نہیں جاتا ہے، مریض ہی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے اب اور یہ دوا جو ہیں ایلوپیتھک والی اب یہ زیادہ رائج ہو گئی ہیں، طرح طرح کے اس میں طریقے علاج آ گئے ہیں، نئے آپریشن ہیں اور یہ ہے وہ، اور ہر ایک میں اسپرٹ یا الکوہل کی کچھ نہ کچھ آمیزش ہوتی ہے۔ اس لیے عموم بلوا کی وجہ سے اس دور میں علماء نے باقاعدہ اس پر سیمینار ہوا، علماء کرام کا جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کا جو سیمینار ہوا، تو اس میں یہ ہوا کہ جو دوائیاں جس میں الکوہل یا اسپرٹ کی آمیزش ہے، ضرورتاً اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے کہ یہ عموم بلوا ہے۔ اب یہاں قول امام پر فتویٰ ہے کہ امام اعظم کا جو قول ہے وہی اصل مذہب ہے، اور یہ جو مسکر مائع یعنی ہر بہنے والی چیز جو نشہ والی ہے وہ ناپاک ہے، یہ امام محمد کا قول ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ لیکن یہاں عموم بلوا کی وجہ سے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا گیا کہ دوا کے لیے، علاج کے لیے ان چیزوں کا استعمال وہ جائز ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو 1 مہینہ 40 دن تک کے گھر میں کسی بزرگ کی فاتحہ وغیرہ دلانا کیسا ہے، اور جو عورت ہے وہ کچھ کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے؟ سوال سن لیا کہ اگر کسی کے وہاں ولادت ہوئی، کسی گھر میں ولادت ہوئی، تو اس گھر میں کسی بزرگ کا فاتحہ دلا سکتے ہیں کہ نہیں، اور فاتحہ کا کھانا وہ عورت 1 مہینہ 40 دن تک بنا سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ دیہاتوں میں جاہل جو لوگ ان پڑھ مسلمان ہیں ان میں یہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ 40 دن
40 دن تک جو ہے وہ عورت پاک ہی نہیں ہوتی ہے، بالکل ناپاک ہے، بلکہ اب تو بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں میں سوجھ بوجھ آ گئی ہے اور مسائل جاننے لگے، ورنہ پہلے تو ایسا تھا کہ بعض گھروں میں تو 40 دن تک وہ عورت بالکل کجات رہتی تھی، ایک طرف ایک کمرہ یا ایک خیمہ یا ایک کچھ جھگی کی بنا کر کے وہ اسی میں، نہ اس سے باہر نکلے اور نہ کوئی اس میں جائے، بس اس کا پلیٹ اس کا برتن سب الگ ہے دے دیا۔ ارے اتنی ناپاک ہو گئی وہ، کیا اس کا پلیٹ بھی ناپاک ہو گیا؟ یہ اتنی بڑی جہالت تھی، اور وہ بھی 40 دن، جبکہ پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ نفاس کی اکثر مدت جو ہے وہ 40 روز ہے۔ پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے عورتوں کو، اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے کیا ہے؟ 40 دن۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 40 روز تک جو ہے نفاس آئے، بلکہ اس کی اقل مدت، کم سے کم مدت تو کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ولادت ہو اور اس کے بعد خون آیا ہی نہیں، ایک چند سیکنڈ آیا پھر نہیں آیا، پاک ہو گئی۔ اب پاک ہو گئی تو اب غسل کر کے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑے گی تو گنہگار ہوگی کہ نماز فرض ہے، کیونکہ ناپاکی اس وقت جب خون آ رہا ہے۔ تو نفاس کے لیے تو کم سے کم، حیض میں تو مدت ہے کم سے کم 3 دن 3 رات، لیکن نفاس کے لیے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، جس کو لوگ 40 روز کا ڈھٹورا پیش رہے ہیں۔ 40 روز وہ زیادہ سے زیادہ، لیکن میرے خیال میں بہت کم ایسی خواتین ہوں گی کہ جن کو نفاس 40 دن آتا ہوگا، کسی کو 1 ہفتہ، کسی کو 2 ہفتہ، کسی کو 10 دن 20 دن، پھر پاک ہو جاتی ہیں۔ اب جب جیسے ہی خون بند ہو جائے، اب نہیں آئے گا، وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گی، رمضان ہو تو اگر طاقت ہے تو روزہ بھی رکھیں، ورنہ بعد میں قضا کریں گے۔ یہ حکم ہے، یہ 40 دن والے کے بارے میں نے کہا کہ اس میں چونکہ 1 مہینہ ہے، 40 دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس گھر میں نفاس والی عورت ہے، واقعی نفاس میں ہے وہ، تو اب وہ پورا گھر ایسا ناپاک بنا دیا گیا ہے کہ اس میں کسی بزرگ کی فاتحہ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جب فاتحہ نہیں کر سکتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے گھر والے۔ ایسے گھر میں جو ہے اب نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے کہ یعنی اس گھر میں تو جو ہے نفاس والی عورت ہے، یہاں پڑھنا حرام ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب جہالت ہے۔ بھئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقدس، مکرم، محترم، مطہر کوئی شے ہو سکتی ہے؟ آپ بھی بتائیے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار اعتکاف میں ہوتے مسجد شریف میں، اور میں حیض سے ہوتی کہ مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، تو سرکار اپنا سر مبارک مسجد کے دروازے سے میرے حجرے، کیونکہ یہ حجرہ ہے اور یہ مسجد ہے، ایسے بالکل یہی دیوار ہے۔ اب آپ لوگ گئے ہوں گے تو سرکار کا جو روضہ انور ہے نا، یہی حجرہ عائشہ تھا۔ جیسی حجرہ یہ ختم ہوتا ہے، یہ مسجد کا فرش ہے، تو سرکار اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور میں سرکار کے سر مبارک کو دھوتی اور کنگھا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ سرکار کا سر مبارک دھو رہی، اور جہاں نیاز کے کھانا بنانے کے سلسلے میں سوال پیدا ہو رہا ہے، خود اس سے بھی ایک واضح بیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، عائشہ مسجد سے چٹائی اٹھاؤ، تو میں نے عرض کی کہ حضور میں حیض سے ہوں، نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ لیست حیضتک فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ مسجد میں ہاتھ بڑھا کر کے چٹائی اٹھانے میں جو ہے کسی طرح کے ناپاکی کا حکم ہوگا۔ اس سے واضح ہو گیا نہیں کہ ہاتھ وغیرہ کوئی ناپاکی کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا عورت اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا لے اس حالت میں اسے ناپاک قرار دیا جائے، یہ جہالت ہے۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں سے بالکل کجات انہیں کر دینا، ان سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ مسلمان کے لیے جتنا حکم ہے شریعت مطہرہ میں کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، کہ اے محبوب آپ سے
حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، آپ فرما دو وہ گندگی ہے، ان دنوں میں عورت سے قربت مت کرو ہرگز، یہ تو کہا، تو قربت منع ہے، نہ یہ کہ انہیں ہاتھ لگانا، شوہر ان کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو سوال کیا گیا کہ اتنے دنوں تک گھر میں نیاز وغیرہ، نیاز کیا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہاں جو حیض و نفاس سے ہے اسے قرآن چھونا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے، گھر نہیں ناپاک ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسئلے کا وجود کہیں نہیں ہے، وہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا ہے دیہاتوں میں اور دیگر لوگوں میں کہ اب وہ سمجھ ہی میں نہیں آتا، اگر کہو تو کہیں گے یار یہ نئے نئے مولوی نیا نیا مسئلہ لاتے ہیں۔ ہم وہ بول رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نئی لوگوں کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف کو کس طرح پڑھا جائے اور کون سے وقت پڑھا جائے؟ بھائی دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس میں دوشنبے کے دن اسے شروع کرنا ہے اور دوشنبے کے دن ختم بھی کرنا ہے۔ تو اس میں یعنی دوشنبے کو جو ہے وہ 2 حزب ہوتے ہیں، تو الگ الگ ہر دن کا اس میں حزب ہے، یہ دوشنبے کا ہے اور یہ سہ شنبہ اور یہ چہار شنبہ، یہ پنج شنبہ، یہ جمعہ اور ہفتہ، یہ ہر ایک کے الگ الگ اس میں حزب ہیں، اسی کے مطابق پڑھا جائے۔ اس سے پہلے اسماء حسنی، اسماء رسول اکرم انہیں پڑھنا ہے، اور ان میں جو بھی ہدایات ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اس کا کوئی وقت خاص نہیں ہے آپ کے لیے، جس وقت میں یکسوئی حاصل ہو، یہ نہیں کہ اب پڑھے بھی جا رہے ہیں اور ادھر بات بھی کر رہے ہیں، ہاں بھائی یہ بھی کر لیں، یہ کر لینا، پھر پڑھے جا رہے ہیں، پھر یہ ادھر نہیں، جس وقت میں آپ کو فرصت ہو، یکسوئی حاصل ہو تو اس وقت پڑھیں۔ جیسے عصر کے بعد پڑھیں تو بہت بہتر، میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ عصر بعد یا مغرب بعد عام طر پڑھتے ہیں یا فجر بعد پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ جس وقت آپ مطمئن ہوں اور دیگر کام کے توجہ نہ ہو، کیونکہ ان میں بعض درود شریف جو ہیں بڑے تیر بہدف ہیں، اور اس کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات سے شمار کیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے دلوں میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، تو اسے بہت باقاعدگی جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ شب برات جب آتی ہے تب لوگ قبرستان جا کر اپنے مرحوموں کی قبروں کو اچھا سنوارتے ہیں اور اس کو کلر وغیرہ لگاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، اب قبر پر جو ہے وہ چاہے آپ کلر لگائیے کہ لائٹنگ سے سجائیے، اس لائٹنگ سے اور اس کلر سے اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جو زائرین ہیں ان کے لیے اجالا ہوتا ہو، ان کے لیے خوشبو ہوتی ہو، ہاں اگر آپ نے پھول وغیرہ ڈالا تو چونکہ یہ ہری چیز، ہریالی جو ہے اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، مثلا 2 شاخ کے 2 ٹکڑے کیے، اور حضور نے کسی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، صاحب قبر پہ فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی اللہ کی تسبیح کریں گی اور مردے کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اس طرح فائدہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن آپ قبر میں کلر کریں یا ماربل لگائیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں، ان کو کیا فائدہ پہنچے؟ ہاں وہاں پہنچ کر کے آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور درود شریف پڑھیں، دعا کریں، اصالہ ثواب کریں، لیکن قبر تک پہنچنے کے لیے اگر پرانا صحیح راستہ ہے جس میں قبر نہیں پڑتی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر قبروں کو پامال کرتے ہوئے اپنے عزیز اور اپنے اقارب کی قبروں تک پہنچتے ہوں تو وہ منع ہے، بلکہ کنارے کھڑے ہو کر کے آپ اصالہ ثواب کریں، جو پڑھنا چاہیں اتنا نہیں پہنچے گا انہیں، وہاں پہنچ کر کے جتنا آپ پہنچا رہے ہیں اس کنارے بھی کھڑے ہو کر کے آپ کی نیت کو اللہ بہتر جاننے والا، آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، وہ رب قدیر خوب جاننے والا ہے، لیکن یہ جو قبروں کی پامالی ہوگی اس کا گناہ ہوگا۔ تو اگر اپنے عزیز و اقارب کی قبروں تک یوں اس طرح پہنچ سکتے ہیں کہ راستے میں کوئی قبر پامال نہیں ہوتی ہو تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دور کھڑے ہو کر کے اصالہ ثواب وغیرہ کریں۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ آج کل کچھ گھروں میں جو سیور ٹینک، گٹر کا ٹینک ہوتا ہے، وہ اسی ڈھکن پر باورچی خانہ وغیرہ بنا دیا جاتا ہے،
تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اسی طرح ڈھکن وغیرہ پر سیور کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ کون سا ٹینک؟ جی کیا ٹینک؟ سیور جو گٹر ہوتی ہے اس کا ٹینک گھر میں ہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی وہ گٹر کے اوپر یا گھر میں جو ٹینک بناتے ہیں جس میں نجاستیں جا کر کے جمع ہوتی، ان پر جو ہے وہ سلیپ ہوتا ہے، موٹا سلیپ۔ تو جب سلیپ ہے تو اب نیچے کا حصہ اگرچہ نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو، یقین نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں پانی کے بہاؤ سے نجاستیں بہہ جاتی ہو اور بہتا ہوا پانی ہے تو پاک ہے، لیکن یہ کہ اب لوگوں یہ ہے کہ بھئی یہ نجاست کے لیے بنا کہ یہاں نجاست جمع ہوں گی، تو چونکہ سلیپ ہے اوپر، تو اوپر کا حصہ جو پاک ہے، اوپر کے حصے پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ وہ ناپاک، اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے۔ جہاں نجاست ہے وہاں کے ناپاک ہونے کا حکم ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ مہر کی رقم اس زمانے میں کتنی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کتنی مہر دی؟ بھئی مہر کم سے کم ہمارے وہاں جو ہے ہمارے مذہب میں فقہ حنفی میں کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم۔ اور 10 درہم، یہ درہم جو ہوتا ہے درہم، یہ چاندی کا سکہ ہے، تو اس کا وزن جو ہے تقریباً 34 گرام ہوگا، 34 گرام چاندی، 34 یا 35 رکھ لو، تو یہ اتنی گرام چاندی کتنے میں آئے گی یہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، چاندی کا کیا بھاؤ ہے، 34-35 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہوگی، 2000 کے 2200 کے 2100، میرے خیال میں اسی کے آس پاس ہے۔ تو کم سے کم مہر جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم رکھیں گے تو مہر مصر لازم آئے گا، اور اس سے زیادہ پر اختیار ہے کہ جتنا آسانی سے دے سکے شوہر جو ہے، جتنا مہر آسانی سے دے سکے، یا جتنا لڑکی کے گھرانے میں اس طرح کی لڑکیوں میں رواج ہے اس طرح کا مہر باندھے۔ اور آج نہیں، اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کا مہر یا ازواج مطہرات کا مہر جو ہے یہ 400 درہم باندھا تھا، 400 درہم۔ سوال کیا نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا؟ تمہارے فاطمی بھی جو ہے وہ 400 درہم۔ اب 400 درہم کی اعلیٰ حضرت تحقیق فرمائی کہ یہ جو پہلے وزن آتا تھا تولہ یا بھری، تو بھری کے بارے میں سونا جو ہے، سونا چاندی جو ہے وہ بھری سے ملتی تھی، ایک بھر، روپیہ بھر، پہلے جو چاندی کا روپیہ آتا تھا اس کو روپیہ بھر بولتے تھے، تو 160 روپیے بھر، 160 روپے بھر چاندی۔ تو تقریباً اس زمانے میں نیا جو وزن ہے گرام سے، تو تقریباً جو ہے وہ 1 کلو 800 گرام چاندی ہوگی، تقریباً اندازہ کر 1 کلو 800 گرام۔ یہ جو مہر فاطمی آپ کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کیا مہر فاطمی رکھ دو، ان کو پتہ ہی نہیں مہر فاطمی کیا ہے، تو تقریباً 1 کلو 800 گرام چاندی، یعنی تقریباً 2 کلو ہو گئے، اتنی 200 گرام کم، 2 کلو میں 200 گرام کم چاندی، یہ مہر فاطمی ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی اور مسجد نہیں ہے، اس لیے ہم وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بھائی اگر واقعی مجبوری ہے تو اس وقت جائیں جب ان کی جماعت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب آپ نکلیں گے وہاں سے نماز پڑھ کے اور جماعت ختم ہوگی لوگ، تو خواہ لوگوں کو بدگمانی ہوگی کہ یہ بھی وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ تو وہاں آپ تو گئے نماز پڑھنے کے لیے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہابی کے پیچھے پڑھتا ہے جماعت سے، تو ایسے موقع وقت میں جائیں کہ جب ان کی جماعت ہو چکی ہو، وہ لوگ نکل چکے ہیں، آپ جائیے اگر مجبوری ہے، ورنہ پھر آپ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، کہیں پر بھی نماز پڑھیں گے جب جماعت ان کے پیچھے، جماعت سے تو پڑھنی ہی نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو اکیلے پڑھنا آپ کو، تو جہاں چاہیں وہاں پڑھ لیں۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ شب برات میں کیا ہم لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا ہماری تقدیر پہلے سے نہیں لکھی ہوئی ہے؟ سوال کیا کیا گیا کہ کیا شب
بارات میں ہم لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے؟ بھئی وہاں تو یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے کام فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے کہ فلاں مرے گا، فلاں کا بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، فلاں کا اتنا رزق ہے، فلاں کی اتنی عمر ہے، فلاں بیمار پڑے گا پھر اچھا ہو جائے گا۔ یہ سارے کام جو فرشتوں، یہ سب فرشتے کام پہ مقرر ہیں، ان کے سپرد پورے سال کے کام کیے جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ تقدیر لکھی جاتی ہے؟ تقدیر تو اللہ جل وعلا نے پہلے ہی تحریر فرما دی، سب کام مقدر جو ہے مکتوب ہے، سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور وہ علم الہی میں ہے، کچھ جو ہے فرشتوں کے نوشتوں میں۔ تو اب اس کی قسمیں ہیں قضا کی، کہ وہ کون سی قسم میں ہے، وہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ قضائے معلق ہے کہ قضائے مبرم حقیقی ہے کہ شبیہ مبرم ہے، 3 قسمیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال یہ کہ سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اب یہ کہ فرشتوں کے سپرد ہے، اور جب بچہ پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی پیٹ میں آ کر کے اس کی تقدیر، اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس سے متعلق مقرر فرماتے ہیں کہ یہ اچھا ہوگا، خراب ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ سب اس وقت ہوتا ہے، لیکن تقدیر تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ خواتین کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ بھائی عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی حدیث پاک میں آیا نا کہ عورت کی آواز بھی عورت، یعنی جس طرح عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے، ویسی ان کی آواز بھی چھپانے کی، کہ اجنبی مردوں تک نہ پہنچے۔ جو محرم ہیں جیسے باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اور اولاد ہے یا شوہر ہے، یعنی جو محرم یا شوہر ہیں وہ سنے تو ٹھیک ہے، لیکن اجنبی مردوں تک آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ اجنبی مردوں تک نہ جائے۔ تو اب جب اتنی احتیاط ہے، یہاں تک کہ جہاں پر ذکر جو ہے آواز سے افضل ہے، جیسے لبیک وغیرہ آواز سے کہنا افضل ہے، عورتوں کو حکم ہے آہستہ پڑھیں۔ نعرہ تو بہت دور کی بات ہے، لبیک پڑھنا حج وغیرہ میں جو ہے لبیک پڑھنا یہ افضل ترین ذکر ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں۔ اسی طرح سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، وہ آہستہ آواز میں، بس اتنی آواز ہو کہ وہ خود سن سکیں، چلا کر کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنی۔ جب صلاۃ و سلام پڑھنا آواز کے ساتھ انہیں منع ہے، ذکر کرنا آواز سے منع ہے، تو یہ نعرہ لگانا کہاں تک جائز ہوگا؟ اس کا وہ خود لحاظ کریں اور ایسی باتوں سے بچیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی نہیں۔ حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فوت شدہ والد کو خواب میں دیکھا تو اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، والد کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ کس حال میں دیکھا، اب وہ اس حال کی خبر ہو تو کچھ بتایا بھی جائے کہ بھائی یہاں وہ عذاب میں ہیں یا ثواب میں ہیں، ان کے لیے قبر میں بہتری کیا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو خواب دیکھا ہے تو وہ جو ہے واقعی حقیقت ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی جو سوچتا رہتا ہے نا وہی خواب بن کر کے بھی نظر آتا ہے۔ تو اتنا پوچھا گیا ہے والد کو دیکھا، والد کا بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین ہمارے خواب میں نظر آئیں، آپ کے والد نظر آئے، یہ اچھی بات ہے۔ حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کچھ دیوبندی وہابی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیشواؤں کا عقیدہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ مزار وغیرہ پر بھی جاتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کا بھی کھانا کھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، عقیدہ انہیں پتہ کہ نہیں پتہ، لیکن علماء اہل سنت آج یہ پہلی بات نہیں ہے، وہابیوں کا وجود جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہندوستان میں ہے، ان کے عقائد علماء اہل سنت بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ان سے واقف ہیں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ گستاخی کی، یہ گستاخی کی، یہ گستاخی کی۔ اب وہ ان سب بتانے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو واقعی اگر پتہ نہیں ہے، لیکن وہابیوں
کو نہیں چھوڑتا. سنی کہتے ہیں بھائی کہ وہابی کے پیچھے نماز مت پڑھو، رشتہ داری مت کرو، کہتا ہے وہ سب یہ سب مولوی لوگ کا جھگڑا ہے، اپنے کو نہیں پڑھنا ہے اس میں. کیوں نہیں پڑھنا ہے بھائی؟ کہ آپ مسلمان نہیں ہو. اب اگر مسلمان ہو تو پھر اسی پر عمل کرو جو قرآن اور حدیث میں فرمایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان بد مذہبوں فاسقوں سے میل جول کو منع فرماتا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں سے میل مت کرو کہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑے گی. یا یوں فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ تمہیں شیطان نے بھلا دیا تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. یہ اللہ نے فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم اپنے آپ کو ان سے دور کرو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. سب وضاحت ہے. اس کے بعد کہے گا ہمیں نہیں معلوم اس لیے ان سے نہیں بچتے. علماء نے خوب تشریح کر دی، تفصیل بتا دی. اب یہ کہنا صرف شیطانی بہلاوا ہے. پھر بھی اگر واقعی وہ وہابیوں کی کفریات سے آگاہ نہیں ہے تو اب آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حکم کفر نہیں دیا جائے گا، لیکن وہابیوں سے میل جول اور انہیں اچھا جاننے کی بنیاد پر اگر واقعی کفریات سے واقف نہیں ہے، بہت کم ایسے ہوں گے شاید باید کہ ان کی کفریات سے آگاہ نہیں یا ان کی گستاخیوں سے آگاہ نہیں. گستاخی سے آگاہ انہیں دور کر، میں نے تو دیکھا کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں خود گستاخی کرتے ہیں. اس زمانے میں جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اشرف علی تھانوی فلاں لکھا رہے، ان لوگوں نے کچھ نہیں لکھا ہے. سب یہ سب جو ہے سنیوں نے لکھ کر کے ان کے نام سے چھاپ دیا. اچھا مجھ سے بھی ایسے ہی کہا، میں کہا ٹھیک ہے میں کتابوں کا نام بتاتا ہوں، تو اپنے مکتبے سے خرید کر کے لا کے بتاؤ، میں دکھا دیتا ہوں اس میں یہ عبارت ہے. تو اب بتا دیں گے تو کہیں گے ارے وہ اس میں گستاخی نہیں ہے. یہ ارے گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار کے علم پاک کو جو ہے وہ جانوروں سے اور پاگلوں سے تجویز دے رہا ہے. اب میں تمہارے باپ کے بارے میں کہوں کہ تمہارا باپ جو ہے اس کا علم جو ہے پاگل کے جیسے کتے کے جیسا ہے، تو تم کو خراب نہیں لگے گا؟ میرے آقا کے بارے میں کہہ دو کہ تو گستاخی نہیں ہے. تو یہ تو دل سیاہ ہو گیا ان لوگوں کا. بہرحال یہ گمراہ فرقہ تو ہے ہی ہے، اور جس کی گمراہی بدمذہبی حد کفر کو پہنچ گئی، اور حد کفر کو پہنچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کی کفریات پر مطلع ہو کر کے انہیں مسلمان جانے. کہ علماء حرمین طیبین نے ان کی عبارتوں کو دیکھ کر کے فرمایا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. ان کے کافر ہونے میں، جنہوں نے لکھا ہے ان کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. یہ کہاں سے بات ہے کہ جنہوں نے لکھا ہے وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہم نہ ان کی قبر میں جائیں گے نہ ہماری قبر. ہم کون کہہ رہا ہے کہ ان کے قبر میں گھسو؟ لیکن جنہوں نے ایسا لکھا ہے، ایسی بکواس کی ہے، ان کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو جو حکم ہوگا اس پر ایمان لاؤ. اور یہ سب بہلاوا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو. کچھ لوگوں نے کہا بھی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے. میں کہا ٹھیک ہے، جب مسلمان ہو جائے تو مسلمان مانیں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ اس کو یہ مت کہو، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے؟ تو کسی چیز کو نہیں بول سکتے، کسی چیز کو نہیں بول سکتے. بھائی آپ دودھ کو دودھ مت بولو، ہو سکتا ہے چائے ہو جائے. دودھ کو دودھ مت کہو، ہو سکتا ہے لسی بن جائے. برف کو برف مت، ہو سکتا ہے آئس کریم بن جائے. یہ کوئی بات ہوئی؟ جب جو بن جائے وہی کہیں گے ہم. اب آپ گئے خریدنے کے لیے دودھ اور اس نے اٹھا کر چائے دے دیا تو آپ لے کے چلے جاؤ گے آنکھ بند کر کے کہ بھائی چائے تو بننی ہے، چلو لے لیا. دودھ نہیں صحیح، دودھ مانگا تو دودھ ہی دے گا. دودھ مانگنے کا دہی دے دیا اس نے، کہا ارے دودھ ہے کیا پتا کہ یہ دہی ہو جاتا ہے، یہاں رکھے لہٰذا اسی کو لے جاؤ. یہاں تو نہیں، پیسہ جا رہا ہے نا، وہاں خوب چھان پٹک کریں گے. اور عقیدے کے معاملے میں کافر کو کافر مت کہو. تو ٹھیک ہے، تم جو آپ سے پوچھا جائے کہ نہرو کیا ہے، کچھ نہیں بول سکتے. گاندھی کیا ہے، کچھ نہیں. اندرا گاندھی کیا، کچھ نہیں. سنجے گاندھی کیا، کچھ نہیں بولیں گے ہم. ہاں بھائی کیا کریں گے؟ تو مودی کیا ہے، ارے نہیں ہو سکتا ہے ایمان لے آئے. جب ایمان لائے گا تو ہم اس کو مومن مانیں گے، اور نہیں ایمان لایا ویسے ہی مر گیا تو کافر ہی تمہارا. قرآن مجید میں جگہ جگہ جو ہے وہ ان الذین کفروا وغیرہ وغیرہ ہے، وہ کس کے لیے؟ تو بہرحال یہ سب بہلاوے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے گامزن فرمائے. حضرت زید پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی فرض نمازیں باقی ہوں اور وہ نوافل کو ادا کرے
تو کیا وہ نوافل قبول ہوں گی؟ بھئی اہمیت فرض کی ہے، اسی لیے فرض کو چھوڑ کر کے، اس کے ذمہ فرض ہے اور پھر بھی نفل پڑھتا ہے، تو اللہ جل وعلا ایسے نوافل کی طرف توجہ نہیں فرماتا، اسے قبول نہیں فرماتا۔ لیکن یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ اب وہ سرے سے نفل پڑھے ہی نہیں، ہو سکتا ہے نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے اللہ اسے توفیق دے دے فرض پڑھنے کی، لیکن اس کے لیے بہتر یہ جس کے ذمہ فرض ہے کہ جتنی دیر وہ نفل پڑھتا ہے، نفل یعنی سنت موقدہ کے علاوہ جو نفل پڑھتا ہے، تو اتنی دیر ان فرائض اور واجبات کی قضا کرے جو اس کے ذمہ باقی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے فرض اور واجب کا سوال ہوگا۔ فرض اور واجب سب مکمل ہیں، تو اب یہ سنتیں ہیں، اگر ان میں کچھ کمی ہوئی، نقص پایا گیا، انہیں پڑھا تو پورا لیکن پڑھنے میں کچھ کمی ہو گئی، تو انہی نوافل کے ذریعے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت ایک شخص پوچھتے ہیں کہ اگر حلال اور حرام مال مل جائے تو وہ مباح ہوگا یا حرام ہو جائے گا؟ بھائی دیکھیے مخلوط ہو گیا، اب یہ اس میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اس میں کون حرام ہے کون حلال ہے، تو اب اس کو حرام ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اگر کوئی بچے تو یہ اس کا تقویٰ ہے۔ حضرت ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر تراویح میں امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہوگا؟ اور اگر یہ نماز نہ ہوئی تو جو قرآن پڑھا گیا اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے؟ اگر امام نے 2 رکعت پہ قاعدہ نہیں کیا، تیسری رکعت پہ کھڑا ہوا یاد آئے تو قاعدہ کرے اور سجدہ سہو کرے، لیکن تیسری کا اگر اس نے سجدہ کر لیا تو اب 1 رکعت اور ملا کر کے 4 پوری کر کے سجدہ سہو کر کے سلام نماز سے باہر ہو تو اب 2 مانی جائے گی۔ 2 کی نیت کی تھی اور 2 پر نہیں بیٹھا اور 3 رکعت پوری کی تو اب 3 پر نہ بیٹھے بلکہ 1 اور ملا کر کے 4 پر بیٹھے اور سجدہ سہو کرے، تو اب یہ 2 رکعت مانی جائے گی اور جو پڑھا ہے وہی مان لیا جائے گا۔ اور اگر 3 پر بیٹھ کر سلام پھیرا تو 1 بھی نہیں ہوئی، لہذا پھر سے 2 رکعت پڑھنی ہوگی، اور 2 رکعت میں جو قرآن اس نے تلاوت کیا ہے نماز میں اس تلاوت اتنا حصہ پھر سے اسے دہرانا پڑے گا۔ حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قرض چکانے کے لیے کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ بھائی بینک سے لون لینا، یعنی اس پر جتنا دیا ہے اس سے زیادہ انہیں دینا یہ جائز نہیں ہے بلا ضرورت شرعیہ۔ اب ضرورت شرعیہ یہ کہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے مجبور ہے کہ وہ جس سے لیا ہے وہ ظالم ہے، کہتا ہے کہ بھائی فلاں دن تک جو ہے مجھے قرض مل جانا چاہیے، نہیں تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ اب وہ واقعی جو دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، تو اب اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اگر کہیں بغیر انٹرسٹ کے قرض نہیں ملتا ہو تو صرف اس ضرورت کے لیے اتنا ہی لیا جتنے ضرورت پوری ہوتی ہو، تو اب یہاں مجبوری ہے، جب مجبور ہے تو وہ معذور ہے شرعاً۔ حضرت یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کن چیزوں سے روزہ کھولتے تھے اور کس طرح کھولتے تھے روزہ؟ سرکار کے لیے 3 چیزیں روایتوں میں، ایک تو یہ کہ کھجور یا 1 گھونٹ پانی یا دودھ 1 گھونٹ۔ خود صحابہ کرام نے عرض کی حضور اگر سرکار نے جب یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ہے، بغیر اس کے ثواب میں کسی کمی کے۔ تو صحابہ نے عرض کہ حضور ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے وہ روزہ افطار کرا سکے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا 1 گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کراتے ہیں۔ تو سرکار عموماً کھجور یا دودھ یا پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت یہ زید پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے امام کو غلط لقمہ دیا اور امام نے لے لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ غلط لقمہ ہے تو جس نے غلط لقمہ دیا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر امام نے لے لیا تو امام کی بھی فاسد تو سب کی فاسد۔ مثلا یہ کہ امام کو جو ہے وہ
دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا تھا. اب وہ بیٹھنے جا رہا ہے کہ پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا, کھڑے ہونے اللہ اکبر, اس کو شبہ ہوا کہ شاید ابھی ایک ہی ہوئی ہے, تو اب اس نے غلط لقمہ دیا تو اس کی فاسد. امام اس کے لقمے پر لے کر بیٹھ گیا تو اس کی بھی, اگر 2 رکعت پہ بیٹھ رہا تھا اور اس نے کھڑے ہونے کا لقمہ دے دیا اور کھڑا ہو گیا, نہیں بیٹھا, تو امام کی بھی نماز فاسد ہو گئی. یا اسی طریقے سے امام فرض نماز میں دوسری رکعت پر اسے بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن وہ بھول سے اس کو تیسری سمجھا ہو یا پہلی سے کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہو گیا, سیدھا ہو گیا, اب پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو اب یہ محل نہیں ہے لقمے کا, لہذا جس نے جو لقمہ دے گا اس کی جائے گی, اور جو امام لقمہ لے گا اس کی بھی نماز جائے گی اگر لقمہ لے لیا تو. حضرت زید پوچھتے ہیں کہ گردن پر سانپ کے کاٹنے کا خواب آیا تو اس کی کیا وضاحت ہوگی؟ خواب میں سانپ دیکھنا یہ دشمن سے تعبیر ہے, یعنی اور اگر وہ اس پر قابو پا لیتا ہے, یعنی اس کو کاٹتا ہے, تو گویا کہ دشمن سے اس کو کوئی غضن, کوئی تکلیف پہنچے گی. حضرت یہ سوال ہے کہ طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یہ 3 وقت جو ذکر کیا گیا ہے, سورج کے طلوع ہونے سے لے کر کے 20 منٹ تک, اور زوال یعنی دوپہر میں ضحوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار حقیقی تک تقریباً 40-42 منٹ کا وقت ہوتا ہے, کہیں 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے کسی موسم میں. یا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے, غروب آفتاب تک رہتا ہے. یہ مکروہ تحریمی وقت ہیں. اس میں کوئی بھی نماز چاہے نفل ہو کہ فرض ہو, سوائے اس دن کے عصر کے, کوئی اور نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی اور ذکر کرے. یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے, مکروہ ہے, لیکن علماء نے فرمایا کہ بہتر افضل یہ ہے کہ کوئی اور ذکر کرے تلاوت کے بجائے, لیکن تلاوت کرے تو ناجائز یا حرام یا مکروہ ہو ایسا بھی نہیں فرمایا گیا. تو تلاوت کی ہے تو زیادہ زیادہ خلاف اولا ہوگا. حضرت امتیاز احمد بنارس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز قرآن پڑھتے ہیں اور کسی حاجت سے اگر کہیں جاتے ہیں تو نشانی کے طور پر صفحے کو موڑ دیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ادب احترام ضروری ہے, اور قرآن مجید کے اوراق کو موڑ دینا یہ خلاف ادب ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ قرآن مجید کا کوئی ورق جو ہے آپ موڑ کر کے اس کو نشانی بنائیں, کوئی اور کاغذ وغیرہ نشانی کے طور پر وہاں رکھیں, یا دھاگا وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے نشانی لے کے یہاں تک پڑھائے. اس کو موڑنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. حضرت اویس رضا پونے سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کی تکبیر کب کہی جائے گی؟ سوال سن لیا آپ نے کہ تکبیر انتقال کے بارے یا تکبیرات انتقال کے بارے میں سوال ہوا کہ رکوع کی تکبیر, یعنی رکوع میں جانا ہے تو یہ تکبیر کب شروع کریں گے, یا سجدے میں جانا ہے تو کب شروع کریں گے, سجدے سے اٹھنا ہے تو کب شروع کریں گے. تو جب رکوع کے لیے جھکنے لگے, قیام میں ہے, جیسے ہی رکوع کے لیے, یہ نہیں کہ پورا رکوع میں چلا گیا تو اللہ اکبر بولے, بلکہ تکبیرات انتقال, یہ انتقالات جیسے انتقال شروع ہو یعنی وہاں منتقل ہو رہا ہے, قیام سے جیسے ہی جھک رہا ہے ویسے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جب یہ گھٹنے پر ہاتھ پہنچ جائے تو اکبر کی راہ ادا کرے. ایسی سجدے میں جائے تو قیام کی حالت میں جیسے ہی سجدے کے جھکا اللہ اکبر شروع کرے, اور جب سجدے میں پیشانی رکھنے والا ہے اس سے پہلے پہلے اکبر کی راہ پوری ہو, اللہ اکبر. پھر سجدے ہی میں نہیں یا بیٹھ کر کے نہیں, بلکہ سجدے سے جب پیشانی اٹھائے تو اللہ اکبر شروع کرے, اور بیٹھ جائے تو اللہ اکبر کی راہ یہ اس پر ختم کرے. حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں اگر زائد تکبیریں غلطی سے چھوٹ جائیں اور سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ عیدین میں ہمارے مذہب میں دونوں رکعت میں ملا کر کے 6 تکبیر زوائد ہیں, اور وہ تکبیر زوائد جو ہیں واجبات سے,
اب پوچھا گیا ہے کہ اگر زائد تکبیریں بھول گئے، مثلا یہ کہ عام طور پر دوسری رکعت میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تکبیریں ہیں، وہ آدمی نماز کا عادی ہے تو وہ قرات جیسی ختم ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو دوسری رکعت کی تکبیر میں ہے تو اگر رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں جا کر کے ان تکبیروں کو کہہ دے، اور بھول گیا نہیں کہا اور بعد میں بیٹھنے کے بعد یعنی قعدے کے بعد اسے یاد آ رہا ہے اور اب سجدہ سہو تو واجب اس پر ہے، لیکن اگر جماعت کثیر ہے، بڑی جماعت ہے، تو اس وقت سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے۔ معلوم ہے کہ امام تو جو ہے سلام پھیر کے سجدے میں گیا اور لوگ دونوں سلام پھیر کے گلے ملنے لگے تو نماز ہی خراب کر دیں گے، یہ سجدہ سہو ایسے موقع پر ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت رضوان احمد بنارس سے پوچھتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی، کیا یہ صحیح ہے اور 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی؟ اگر مطلب یہ ہے کہ بہت ممکن اس میں ہے کہ جتنے صحابہ شہید ہوئے، تقریباً 72 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی ہو تو ہر ایک کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ کی بھی پڑھی گئی، یہ امکان ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہوں کہ 70 یا 72 مرتبہ ان کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت نہال رضوی تلنگانہ سے پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب سے جو عمرہ کے لیے بس ڈرائیور ہوتے ہیں وہ میقات سے باہر سے مکہ شریف جاتے ہیں ہفتے میں 2-3 بار، اور وہ لوگ میقات میں احرام نہیں باندھتے، تو ایسی صورت میں ان پر حکم شرع کیا ہوگا؟ حکم شرع وہی ہوگا کہ ان کو دم دینا پڑے گا، جتنا کرائے میں کماتے ہیں نا، تو جب جائیں گے مہینے میں 2 مرتبہ گئے بغیر احرام کے تو دم لازم ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ احرام باندھ کے جائیں اور جا کر کے طواف و سعی کر لیں تاکہ وہ دم سے بھی بچیں اور گناہ سے بھی بچیں۔ حضرت محمد ذیشان صدیقی سلطان پور سے پوچھتے ہیں کہ لوگ جو ہے روزہ رکھ کر مسجد میں سو جاتے ہیں، اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟ مسجد میں سونے کی جو ممانعت ہے وہ غیر معتکف کو، اور ایک قول کے مطابق جو ہے غیر مسافر کو، یعنی مسافر بھی سو سکتا ہے، دیکھیے اس میں اختلاف ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اب مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے آیا، اس نے نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، جو بھی کیا، اب اگر وہ مسجد میں سو گیا تو شرعاً اس کو اجازت ہے۔ اب رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ جو آئے وہ سب اعتکاف کی نیت سے آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتے انہی کے لیے یہ سہولت ہو، جو بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے تو اسے بھی ان باتوں کی اجازت ہو جائے گی، لہذا عادت بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں داہنا پیر اندر داخل کریں اور نویت سنت الاعتکاف، دل میں نیت کریں میں نے اعتکاف کی نیت کی، تو اب مسجد میں جب تک رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ انہیں ذکر اگر ایسے بھی بیٹھے رہے تب بھی انہیں اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب مسجد سے باہر ہوں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر آئیں گے پھر نیت کرنی پڑے گی۔ حضرت زید پوچھتے ہیں کہ سویگی زومیٹو جو ڈیلیوری کرتے ہیں، جو ڈیلیوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سویگی زومیٹو وغیرہ سے آن لائن منگایا جاتا ہے فون کر کے، فون سے، تو اگر کوئی سنی ہوٹل سے گوشت وغیرہ کی چیز منگائی گئی لیکن جو ڈیلیوری کرنے والا ہے وہ یا تو وہابی وغیرہ ہو یا کافر ہو، تو ایسے کھانے کو کیا حکم ہوگا؟ گوشت وغیرہ کے یہ بڑی احتیاط ہے، اگر گوشت مسلمان نے ہی ذبح کیا ہے، ذبیحہ ہے وہ، لیکن کسی کافر کے قبضے میں چلا جائے اور کوئی مسلمان وہاں نگراں نہ ہو، نظر سے اوجھل ہو جائے مسلمان کی نظر سے، تو اب اس گوشت کا حکم بدل جاتا ہے اور اس کا حکم مردار کا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بڑی احتیاط چاہیے اپنے سنی لوگوں سے، اگر سنی ہوٹل سے کھانا منگا رہے ہیں گوشت وغیرہ تو سنی ہی سے منگوائیں، اسی میں احتیاط ہے۔ ہو گیا؟
ٹھیک ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے سن لیے، اور الحمدللہ اچھا لگا کہ لوگوں کو دینی معلومات حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے بھی آن لائن بھی سوالات کیے ہیں، اچھے سوالات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے اور انہیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی عشاء کی نماز پڑھ کر کے یہاں کافی وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو صلہ عطا فرمائے، اور آپ سبھی لوگوں کو اور اس گنہگار فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ زیور علم سے آراستہ فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ السلام۔